شکریہ جی سپلیمنٹری ثناء اللہ مستی خیل صاحب. ہاں جی ثناء اللہ مستی خیل صاحب. جناب اسپیکر میں آپ کا شکر گزار ہوں. منسٹر صاحب نے جواب دیے. میں روؤں، میں سر پیٹوں، میں کیا کروں؟ کاشتکار کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ لمبی تان کے سوئی ہوئی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ان کو کوئی ہوش حواس بھی نہیں ہے. ان کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا اگر مینڈیٹ لے کے آتے تو یہ عوام کو منہ دکھانے کے قابل ہوتے. یہ عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. خدا کی قسم سر، میں ابھی سیدھا گاؤں سے آ رہا ہوں. پرسوں میں گیا ہوں سر ایک جگہ فاتح دینے کے لیے کارتی کے پاس. وہاں کافی لوگ کاشتکار بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا بیٹا کیسے گندم بیچ رہے ہو؟ آخر جی ہم تو 6,000 روپے کی لے رہے ہیں. جی یار کیوں جھوٹ بولتے ہیں قوم کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اس ہاؤس کے سامنے؟ آپ کی حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے، آپ کی حکومت کی کوئی نقطہ نظر نہیں ہے. آپ نے خود کہا ہے کہ ہم خرید نہیں سکتے. آپ کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ آپ نے جو گندم امپورٹ کی ہے، اور موجودہ حکومت نے بھی سر 70 ارب روپے کی گندم امپورٹ کی ہے. اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. یہ کون غدار ہیں جنہوں نے ملک کا خزانہ لوٹا ہے، جنہوں نے پاکستان کے 25 کروڑ کاشتکاروں کا حق چھینا ہے، ان کے بچوں کی غذا چھینی ہے؟ اگر کوئی شامل ہوگا تو ان کا عوام گریبان پکڑیں گے. یہ حکومت فیل ہو گئی ہے، ناکام ہو گئی ہے. ابھی تو جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ مجھے افسوس ہوتا ہے. میرا بھائی منسٹر صاحب یہاں آیا ہوا ہے، ٹائی لگا کے بیٹھتا ہے، بات کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی پرسان حال ہی نہیں. سوال رونا آتا ہے ہمیں خدا کی قسم. سوال زمیندار کا بیٹا ہے، وکیل بن گئے ہو تم. یار تم حق کی بات تو کرو. اب میں چیلنج کرتا ہوں پورے ہاؤس کو، میرے ساتھ آئیں. میاں ریاض حسین پیرزادہ بیٹھا ہے، زمیندار کا بیٹا ہے، زمیندار ہے. وہ بیٹھا ہے، ہمارے بیٹھے ہیں بھائی پاکستان پیپلز پارٹی سوال کیجئے. زمینداروں کی اولاد بیٹھے ہیں. رشید اکبر خان نوانی بیٹھا ہے. سوال کھڑے ہو کے کیجئے. یہاں کہہ دے کہ یہاں پنجاب میں گندم ابھی خریداری شروع نہیں ہوئی. امیر مقام بیٹھا ہے. امیر مقام تو پہاڑی علاقے کے، وہاں گندم نہیں ہوتی. تو یہ ظلم. میرا کہنے کا میں سر کوسچن میرا یہ ہے کہ اسپیکر صاحب اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، جس نے زیادتی کی ہے، ان کو قراربا کی سزا دی جائے. جی منسٹر صاحب. سر میرے پاس کوئی ایسا جادو نہیں کہ میں تقریر کا جواب دوں. پھر مجھے 1.5 گھنٹے کی تقریر کرنی پڑے گی، اور مجھے بھی ڈیسک بجوانا پڑے گے. کاش وہ سوال کرتے میں اس کا جواب دیتا. سر تقریر کا جواب تو نہیں ہو سکتا. میں نے یہ بات تفصیل کے ساتھ، اب سن لیں نا سر، اب سن لیں. میں اگر میرے بھائی اس سے خوش ہوتے ہیں میں ٹائی کھول دیتا ہوں. اس کے علاوہ بتائیں میں نے کیا کیا کھولنا ہے. بات یہ ہے نہیں، آپ دیکھیں، آپ وہ بات کریں جی ایڈریس دا چیئر. آپ ایک سنجیدہ معاملے کو آپ غیر سنجیدہ اور تماشا بنائیں گے تو اس کا جواب یہی ہے. میں نے عرض کی ہے، میں خود کاشتکار کا بیٹا ہوں. میرے سے زیادہ نہیں پتا، آپ کو بھی اتنا ہی پتا ہے جتنا مجھے پتا ہے. میں نے عرض کی ہے کہ جو وفاقی حکومت نے مستی خیل صاحب 40% اضافہ کر سکتی تھی، ہم نے کر دیا. ہم نے رقم جو تھی وہ قرض لے کے گندم خریدی، اس لیے کہ جس حد تک وفاق زخموں پہ مرہم رکھ سکے رکھے. صوبوں کو وفاق ڈکٹیٹ نہیں کرتا. آپ اسی ایوان نے 18ویں ترمیم منظور کی ہے. صوبوں کا اپنا اختیار ہے. صوبوں نے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم 460 ارب کا کسان پیکج دے رہے ہیں تاکہ وہ کمپنسیٹ کر سکے. گندم خرید کے 22% مارک اپ پہ رکھ کے جب فروخت کی جاتی تھی تو آٹے کی قیمت غریب آدمی کے لیے 6,000 سے تجاوز، 7,000 سے تجاوز، 8,000 سے تجاوز کرتی رہی ہے. آپ سب کو معلوم ہے اس بات کا. آٹے کی قیمت نیچے آئی، زمیندار پریشان ہے. اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ العزیز. ہم سب مل بیٹھ کے اگر کام کریں گے تو ہمارے کسان بھائی کے لیے بہتری ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز بہتری ہوگی، تقریروں سے نہیں ہوگی. سپلیمنٹری حسین طارق صاحب. نہیں کرنے دیں اسد صاحب کرنے دیں. یہ بہت امپورٹنٹ ایشو کو ہم سیریس لے جائیں. جی اسد کیسر صاحب. منسٹر صاحب سے اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ
जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं बनाती इसके ऊपर, ताकि पता चल जाए ना, हकायक का पता चल जाए कि ये जो डाका डाला गया है, आप ऐलान करें ना, ऐलान करें, पता चल जाएगा। जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए, क्योंकि जिसने स्कैंडल किया है वो काबिल गिरफ्त है। हुसैन तारिक साहब सप्लीमेंट्री जी, उनका सवाल ले लीजिए, इकट्ठा जवाब दे दिए। मिनिस्टर साहब का माइक खोलें। को भेजा है, आप इस ऐवान में पहले मसले हल करें ना। इंक्वायरी हुई, आपके सामने उसकी डिटेल्स आएंगी, उसके बाद अगर जनाब स्पीकर मुनासिब समझे तो आप पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइएगा। आप अपने आप को अगर खुद हम बेतौकीर करेंगे और हर चीज़ में अपनी दाढ़ी किसी के हाथ में दे के कहेंगे कि जी वो कर दे, उनका वो काम नहीं है। आइन ने ये काम आपको सौंपा है, हुकूमत को, एग्जेक्टिव को सौंपा है, पार्लियामान को सौंपा है। अपने इख्तियार की कदर कीजिए। कमेटी बनानी है पार्लियामान की बनाए। जी हुसैन तारिक साहब सप्लीमेंट्री, हुसैन तारिक साहब का माइक खोलें जी।